أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں کو یہ حکم پہنچا دیجیے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ ایک سوال کا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ ذرا میرے بندوں کو یہ کہنا پوچھیے تو صحیح، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا؟ آج کل کی زبان میں اگر کہہ دیا جائے تو نالج رکھنے والا اور نالج نہ رکھنے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، کہ ان چیزوں کو سے نصیحت حاصل کرنے والے، ان چیزوں کو سمجھنے والے یہ عقل مند ہی ہو سکتے ہیں۔ عقل مند جو ہوگا وہی اس کو سمجھ سکتا ہے، نادان اور بیوقوف جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ عقل مند کس کو کہتے ہیں یہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ چونکہ ابھی موسم ہے اس کا، مدارس کا نیا سال شروع ہوتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں، اس کے لیے مدارس کے حوالے کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلا جو حکم دیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس رب کے نام کے ذریعے سے، اس کی یاد دہانی کرائی گئی کہ وہ تمہارا رب ہے جس نے پیدا کیا ہے، ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس دنیا کو بنایا ہے۔ ظاہر ہے سب سے پہلا حکم جو آیا وہ یہی آیا ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ نہیں آیا کہ آپ شرک نہ کیجیے، سب سے پہلا حکم یہ نہیں آیا ہے کہ آپ قیامت کے لیے تیار ہو جائیں، سب سے پہلا حکم یہ نہیں آیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، بلکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علم کس کو کہتے ہیں۔ ہماری جو دنیاوی اعتبار سے جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں وہ حقیقت میں علم نہیں۔ علم تو کہا جاتا ہے اس کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام تک پہنچایا جائے، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے امت تک پہنچایا جائے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجیے کہ جس کا نزول انبیاء علیہ السلام پر ہوتا ہے وہ حقیقت میں علم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ تو فنون ہے۔
کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، اس کی یہ ساری ڈاکٹری، ساری وکالت، ساری انجینئرنگ یہ قبر تک ہے۔ اور یہ علم جو ہے وہ قبر تک بھی کام دے گا اور اس کے بعد بھی اس کا فائدہ دے گا، مرنے کے بعد اصل میں اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ علم ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو، اس انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو فرشتے تو وہ مقدس اور پاکیزہ جماعت ہیں جو ہزاروں سال سے عبادت میں لگی ہوئی ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے تو وہ ہیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ جو حکم فرماتے ہیں وہ اس کو کر گزرتے ہیں، لیکن اتنی مقدس ترین جماعت کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں حکم کہ تمہاری عبادت مسلم، تمہاری فضیلت مسلم، لیکن تم سے بہتر ہے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، تم ان کو سجدہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فوقیت اور فضیلت دی گئی وہ محض علم کی وجہ سے دی گئی۔ عالم کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد، کہ عالم کی فضیلت عابد پر یعنی عبادت گزار پر ایسی ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، ظاہر ہے 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو جو فضیلت دوسرے ستاروں پر جو ہے وہ ایسا ہی ہے، ایسی ہی فضیلت ہے گویا کہ عالم کی عابد پر۔ ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس کے حوالے کر کے علم سکھائیں۔ طالب علم کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم، من خرج فی طلب العلم، جو آدمی علم کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے تو جب تک وہ واپس نہ آ جائے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے راستے میں شمار کیا جائے گا، سمجھا جائے گا حتی یرجع، جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، وہ جب سے گھر سے نکلا ہے اور جب واپس آئے گا وہاں تک وہ اللہ کے راستے میں ہی۔ اگر دیکھا جائے دنیا میں بہت سارے فنون ہیں، لیکن حقیقی کامیابی کا راستہ دکھانے والے جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آخر میں تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا، اور ان کے ذریعے سے اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھایا کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ کس راستے طرف جا رہا ہے، وہ صحیح راستہ جنت کی طرف کا ہے یا جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آ کر کے لوگوں کو اپنے سے نہیں جوڑا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ اور تعلق کروایا، اس لیے کہ اصل تعلق جو ہے وہ تو وہ تعلق ہے جو مالک سے ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک لونڈی تھی، ایک باندھی تھی، ان کی قریب کے جو لوگ ہوا کرتے ہیں عام طور پر لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، یار یہ اتنا قریب رہ رہا ہے۔ ہارون رشید کو پتہ چلا کہ میری اس باندھی سے لوگ کیا حسد کر رہے ہیں،
تو ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ میرا پورا دربار لگا ہوا ہے، ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جس کو جو چاہے وہ لے لے، اس پر ہاتھ رکھ دے صرف۔ ہر ایک نے دیکھا اپنے پسند کے اعتبار سے ہر ایک نے ہاتھ رکھ لیے، اور وہ لونڈی اور باندی جو تھی پاس میں کھڑی ہوئی، اس نے کسی پر ہاتھ نہیں رکھا۔ ہم جیسے ہو تو کیا کہیں گے، دیکھو اس بیوقوف کو، ہم تو بیوقوف پہلے سے ہی کہتے ہیں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اعلان ہوا ہے کہ ہاتھ رکھو گے تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی، اور یہ کھڑی ہے۔ تو ہارون رشید نے اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس سب نے تو اپنی اپنی پسند کی چیزیں لے لی، تو بھی تو کچھ لے لے۔ تو اس نے جا کر کے ہارون رشید کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بادشاہ چاہیے۔ اب بتائیے سمجھدار کون؟ وہ باندھی نکلی کہ جب میں نے بادشاہ کو اپنا لیا تو ساری چیزیں میری ہو گئی۔ تو اگر ہم اپنا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے جوڑ لیں گے تو ساری چیزیں ہمارے تابع ہو جائیں گی۔ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ہماری طرف سے یہ بڑی افسوس کی بات ہے، دین پر اور دین کی تعلیمات پر اعتراض ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اعتبار سے صحیح سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ صحیح سمجھ نہیں ہوتی۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں، وقت ہو رہا ہے، کہ ایک حکیم صاحب تھے، وہ اپنے ایک شاگرد کو لے کر کے کسی مریض کو دیکھنے گئے اور ان کی نبض کو دیکھنے لگے ہاتھ پکڑ کر، اور دیکھتے ہی انہوں نے یہ کہا کہ لگتا ہے آپ نے سنترا کھایا ہے۔ حقیقت میں کھایا تھا۔ ابھی شاگرد جو ہیں انہوں نے بعد میں جا کر کے حکیم صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہاتھ پکڑا آپ نے کہہ دیا سنترا کھایا ہے۔ کہا کہ بیٹا اس مریض کی چارپائی کے نیچے سنترے کی چھیل کے رکھے ہوئے تھے، اس کو دیکھ کر کے پتہ چلا کہ یہ ہر بات کہی نہیں جاتی، بعض چیزیں دیکھی جاتی۔ شاگرد تو بہت اتنا شعور نہیں تھا، اتنی عقل نہیں تھی جتنی حکیم صاحب نے تھی۔ تو بعد میں جا کر کے وہ حضرت بھی کہیں کسی مریض کو دیکھنے گئے۔ دیکھیے اپنی عقل سے آدمی کام کرتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس مریض کی چارپائی کے نیچے چمڑا رکھا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو کہا کہ آپ نے چمڑا کھایا ہے، حالانکہ چمڑا کھانے کی چیز نہیں ہوتی۔ دیکھو یہاں پر اس کی بیوقوفی کا اظہار ہوا۔ انہوں نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا، لیکن یہ سمجھنے والا پورا نہیں سمجھا۔ ان کی بات جو سمجھانے کا جو منشا تھا کہ بھائی کچھ قرائن کو بھی دیکھنا چاہیے، کچھ آگے پیچھے باتوں کو ذرا دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ ادھوری بات سنی اور ادھورا عمل کیا۔ بس یہی ہمارا حال ہے کہ ہم ادھوری بات سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم تو دیندار ہیں، ہم تو پوری بات سمجھتے ہیں اور پورا علم ہمارے پاس ہے، حالانکہ ہمارے پاس جو علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا تھا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی علم کے مقابلے میں یہ پورا علم ایسا ہے جیسے سمندر کے اندر آپ نے انگلی ڈالی اور انگلی میں جو کتنا پانی آئے گا، یہ نسبت بھی صرف سمجھانے کے لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا علم تو بہت وسیع ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دینداروں سے تعلق رکھیں اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو مدارس کے حوالے کریں اور ان کو مدارس کے حوالے کر کے دین کا خادم بنائیں۔ آج کے دور میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تو آنے والے دین جو ہے، آنے والا اوقات جو ہے ہمارے لیے بہت خطرناک آنے والے ہیں۔ اگر میں ماضی قریب کی ایک مثال آپ کو دوں
لاک ڈاؤن کے زمانے میں علماء اور حفاظ کی جو قدر ہوئی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ باقاعدہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی عالم دے دو، کوئی حافظ دے دو جو ہمارے گھر پر آ کے نماز پڑھا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں تو اس کی کثرت ہے، اللہ کرے کہ اور کثرت ہو۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو بہت بزی ہیں، بہت ہی گویا کہ مشغول ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی کو دینی اعتبار سے آسان بنا دے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی کچھ علم کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد ہی کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیں، ہم خود بھی لوگوں سے علم حاصل، یہ علماء سے علم حاصل کریں، وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور فرض کا مطلب یہ ہوا کہ جو جس لائن میں لگا ہوا ہے اس لائن کا علم اس کو حاصل کرنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر نماز تو ہر ایک کو پڑھنی ہے، تو نماز کے فرائض کو جاننا یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے، ہر تاریخ پر فرض ہے۔ روزے رکھنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تو اس کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ کوئی آدمی تجارت کرتا ہے تو تاجر کے مسائل اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے تھے اور جو تجارت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پوچھتے تھے کہ آپ مسائل سے واقف ہیں؟ تو ہاں کہتا تو ٹھیک، ورنہ کہتے کہ جاؤ پہلے مسجد نبوی کے اندر تجارت کے مسائل سیکھ کر کے آؤ، اس کے بعد تجارت کرو۔ کوئی آدمی ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت کے مسائل اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ لیکن کچھ افراد ہمارے درمیان ایسے ہونے چاہیے جن کے پاس دین کا سارا علم ہو، جس کو ہم عالم کہہ لیں، مفتی کہہ لیں، تو یہ گویا کہ ایسے افراد بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ جب ہم پھنسے تو ان سے رجوع کر کے ان سے صحیح مسئلہ معلوم کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔